السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ 8 ٹیکنیکس فار بیٹر اسٹڈینگ. اچھا، اب اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو ریممبر کرنے کے لیے، لائک آپ کوئی اسٹڈی کرتے ہیں، آپ نے کوئی ٹاپک پڑھا تو اس کو کافی دیر تک یاد رکھنے کے لیے، یا اس کو وین ایور یو آر گوئنگ ٹو یوٹیلائز اٹ نا، تو آپ اس کو دوبارہ سے ایزیلی ریکال کر سکیں. تو اس طرح کی ٹیکنیکس ہیں. وہ 8 ٹیکنیکس ہیں بیٹر میموری کی ٹیکنیکس. اس میں سے 4 آج ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ جو ریسٹ آف دا 4 ہیں وہ آگے چل کے پھر ڈسکس کریں گے. اچھا، اب یہاں پہ فرسٹ تھنگ، first memorize will only get you so far in order to perform your best in schools. اچھا، اب یہاں پہ ایک جنرل سی بات ڈسکس کر لیتے ہیں نا، کہ آپ کے ایکیڈیمک سیشن میں، کہہ لیں کہ یونیورسٹی میں آپ ہیں یا اسکول میں آپ ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹر پرفارم کرنا چاہتے ہیں، تو اوبویس بات ہے کہ آپ کو میننگ فل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اپنے سبجیکٹ کی. اچھا، میننگ فل انڈرسٹینڈنگ سے کیا مراد ہے سبجیکٹ کی؟ کہ جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس کی اچھی سمجھ ہو، آپ اس کو ایزیلی ایزی وے میں کنوے کر سکے ٹو دا آڈینس، ریڈر کو جو آپ کے ہیں ان کو. تو بیٹر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. Achha, however, studying does require students to use memory in order to remember ideas, concept, and material for test day. So while you shouldn't rely on a cramming for a test the night before, you can take steps to improve your memory and make the most of your study sessions. اچھا، اب یہاں پہ obvious بات ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ کو چیزیں ریممبر رکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایز اے اسٹوڈنٹس فار دا ایگزام وائل یو آر گوئنگ ٹو گیو ایگزام، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریممبر رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کنسپٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. کس چیز کے ریگارڈنگ؟ مٹیریل کو یوز کرتے ہوئے آپ کا جو ہے مٹیریل جو ٹیسٹ کے ریلیٹڈ، اس کو پریپیئر کرنا، اور اس میں جو چیزیں دی گئی ہیں اس کنسپٹ کو، مین کنسپٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اپنی میموری میں سٹور کرنا ہے اور اس کو ریممبر رکھنا ہے، تاکہ اوبیس بات ہے ایک چیز آپ کو ریممبر ہے تو اسی آپ کنوے کر سکتے ہیں. اچھا، کوئی بھی چیز آپ کی میموری میں پرماننٹ میموری کب بنتی ہے؟ جب آپ فلی اس سے اویئر ہو جاتے ہیں، آپ کو ہر اینگل سے اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، خود اپنے اون ورڈ میں بھی اس کو ایزیلی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. So while you shouldn't rely on a cramming for a test the night before, you can take steps to improve your memory and make the most of your study sessions. اچھا، اب یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹس فور دیٹ کہ آپ کوئی چیز کو رٹا کہہ لیں، کرامنگ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں لگانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود سے ہی اسٹڈی سیشن ارینج کرنے ہیں اپنے آپ کے لیے، اس مٹیریل کو گو تھرو کرنا ہے فار مینی ٹائم. جب آپ اس کو مینی ٹائم گو تھرو کریں گے دین اٹ ول بیکم ایزی فار یو ٹو کیپ اٹ ریممبر. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک کہ ہاؤ کین آئی اسٹڈی اینڈ ریممبر ایوری تھنگ. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ کے پاس یہی سوال ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب ان کا بینگ اے اسٹوڈنٹ، ہم کہتے ہیں کہ کس طرح ہم جو چیزیں ہیں وہ کس طرح ہم یہ اسٹڈی کریں، یا کس طرح جو چیزیں ہیں وہ یاد رکھیں، یہی ایک سوال ہوتا ہے نا مین. تو اس میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ایک میننگ فل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ہم ادر ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ کین آئی امپروو مائی میموری فار اسٹڈنگ، کہ کس طرح جو میں ہے اپنی میموری کو امپروو کر سکتا ہوں اسٹڈی کے لیے. کسی بھی اسٹڈی کرنے کے لیے میں نے اپنی میموری کو کس طرح امپروو کرنا ہے. اچھا، ایوری تھنگ ٹیکس پریکٹس. مینی اسٹوڈنٹس struggle with the remembering facts and material because they simply don't take the time work their mind on a regular basis. As the subject gets harder, they find that their mind is unprepared to tackle the information. اچھا، اب یہاں پہ یہی چیز آ جاتی ہے نا کہ اوبیس بات ہے کہ کس طرح ایک چیز کو آپ امپروو کر سکتے ہیں اپنی اسٹڈی کو، یا کہہ لیں کہ اپنی میموری کو امپروو کر سکتی ہیں. یا دوسرا سوال آتا ہے
کہ کس طرح میں بیٹر اسٹڈی کر سکتا ہوں. تو اس میں بیسیکلی یہی چیز آ جاتی ہے. ایک مین کسی بھی سبجیکٹ کے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ کو انفارمیشن یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ کس طرح اسٹڈی کو امپروو کیا جا سکتا ہے, یہ کس طرح میموری کو امپروو کیا جا سکتا ہے فار دا اسٹڈی کے لیے. یہ دو مین کوشچن ہیں. اب دیکھیں کہ آپ نے کوئی ایگزام دینا ہے تو اوبویس بات ہے کہ جو چیزیں آپ کو کوشچن ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو یاد ہوں گی, اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کو یاد ہوگی تو ہی آپ اس کو کنوے کر سکتے ہیں. اچھا, rather than asking how to memorize fast for exam, students should be learn how to use their memory more effectively while the study. اچھا, اب وہی بات اس نے کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح اچھے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں یا پھر یہ کس طرح سے ہم بیٹر ریزلٹ لے سکتے ہیں. اچھا, اس نے کہا یہ اصل سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ اپنی میموری کو کس طرح بیٹر وے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ کی جو میموری ہے اس کو کس طرح فاسٹر وے میں آپ چیزوں کو میمورائز کر سکتے ہیں اور اس میموری میں جو چیزیں سٹور ہے آپ اس کس طرح اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا, اس کا سوال یہ ہے کہ ریگولر اسٹڈی سیشن. اب وہی بات ہو گئی کہ جو بھی آپ نے مطلب دیکھیں نا, کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک ٹاپک کو کور کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کہ بہت سارا عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ اس ٹاپک کو ٹچ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں بھول جاتی ہیں. دیکھیں نا, کانسٹنٹ اگر آپ کسی چیز کو بار بار ریویژن کرتے رہتے ہیں یا بار بار اس چیز کو ٹچ کرتے رہتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی میموری پرماننٹ بن جاتی ہے. اچھا, اسی طرح میں اگر دیکھوں کہ اگر لیٹس سپوز دیٹ کہ آپ نے کوئی پریکٹس کر رہے ہیں کسی چیز کی, اگر آپ کنٹینیوسلی وہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو کیا ہوگی اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کیا کریں کہ وہی چیز جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس کی پریکٹس میں آپ دیر کر دیں. ٹھیک ہے, لیٹس سپوز دیٹ کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ 1 سال یا اس سے زیادہ گیپ جب آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرفارمنس اس چیز کے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح ہی کیا ہے کہ اسٹڈی کے ریلیٹڈ یا کسی بھی ٹاپک یا سبجیکٹ یا ایگزام کے لیے آپ اگر اس چیز کو ملٹیپل ٹائم فرسٹ ٹائم کریں گے تو آپ کو وہ چیز تھوڑی سی سمجھ آئے گی. جب اس کو سیکنڈ ٹائم کریں گے اس سے زیادہ سمجھ آ جائے گی. اس کو تھرڈ ٹائم کریں گے تو وہ اس سے زیادہ بیٹر سمجھ آ جائے گی. مطلب جتنا آپ اس کو ریوائز کرتے جائیں گے اس چیز کو کرتے جائیں گے تو وہ کیا ہوگی دیٹ وڈ بیکم ایزی فار یو, وہی اتنی چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اچھا, the more regular you review material the better you can train your mind to remember what you have studied with much more accurate. وہی بات جو میں نے آپ سے کی. اچھا, on top of regular review class material here are some memory tricks you can use to help improve your recall of your text. اچھا, اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کچھ 8 ٹیکنیکس ہیں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. ان ادر ورڈز کے جس طرح کے آپ کے پاس ٹاپک ہے کہ 8 میموریز ٹیکنیکس فار بیٹر اسٹڈی سیشن, اس میں سے ہم آج 4 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا, فرسٹ یہاں پہ ٹرائی آؤٹ دیز میمورائزیشن ٹپس فار اسٹوڈنٹس دیٹ ول ہیلپ یو ایکسرسائز یور مائنڈ اینڈ امپروو یور کال. مطلب یہ جو 8 ٹیکنیکس ہیں فار دا بیٹر یہ کہہ لیں کہ بوسٹ اپ ٹیکنیک فار دا میموری, اس میں سے فرسٹ آف آل ہمارے پاس آ جاتی ہے آرگنائز یور اسپیس. اچھا, آرگنائز یور اسپیس سے کیا مراد ہے؟ ٹو امپروو یور میموری یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو فوکس. ڈسٹریکشن آف اینی کائنڈ ول پریونٹ this, so make sure your space is clear of clutter and has all the materials you need for your study session. اچھا, اب یہاں پہ organize your space. اچھا, organize your space سے کیا مراد ہے کہ آپ ایسی جگہ بیٹھ کے اسٹڈی کریں جہاں پہ آپ کو ڈسٹریکشن نہ ہو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کوئی بھی کائنڈ آف ڈسٹریکشن آپ کے پاس آپ فیس کر رہے ہیں تو اس وقت کیا ہے کہ آپ اسٹڈی کو چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے. آپ کے لیے ڈسٹریکشن جو ہے بہت ڈسٹریکشن جو ہے وہ کائنڈ آف آپ کی میموری کو ڈسٹروائے کا سبب بن جاتی ہے. مطلب آپ جو بھی چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو وہ یاد نہیں رہتی. اچھا, اس کی مین ریزن کیا ہے کہ آپ کو فوکس کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیں جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو لرن کریں, ایزیلی انڈرسٹوڈ کریں, اپنا کنسپٹ بنائیں, تو یو شوڈ میک اے کائنڈ آف اے اسپیس جہاں پہ آپ کے پاس سارا مٹیریل اویلیبل ہو اور وہاں پہ کوئی کسی قسم کی آپ کے لیے ڈسٹریکشن نہ ہو.
آپ ایسی اسپیس میں اسٹڈی کریں. اچھا ویژول یہ ایک ٹیکنیک یہ ہے بیٹر میموری کے لیے کہ آپ بیٹر اسٹڈی سیشن کرنے کے لیے ویژولائز دا انفارمیشن. اچھا ویژول سے کیا مراد ہے؟ ویژن سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. اچھا کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ویژولائز ہوتا ہے. اچھا ان ادر ورڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی چیز کو سوچنا, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنی سوچ میں دیکھنا, تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کائنڈ آف اے ویژولائزیشن کہلاتی ہے. اچھا یہاں پہ یوز دا میتھڈ آف لوسی. اچھا دس از اے ٹیکنیک ویئر یو ویژولائز اے ہاؤس associating room in the house with bits of information. New information goes into a new room. Open a drawer to find a chemical formula. Open a closet to find the names of the bones in the foot. اچھا اس کو میں اب ویژولائز اس نے کہا ہے کہ انفارمیشن, اب یہاں پہ اس نے ایک ٹیکنیک یوز کی ہے میتھڈ آف لوسی. اچھا میتھڈ آف لوسی سے کیا مراد ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ آپ نے لیٹس سپوز دیٹ کہ مینار پاکستان ہے, ٹھیک ہے. اب مینار پاکستان کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس کی جو پکچر ہوگی آپ اس سے اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, آپ کو وہ یاد رہتا ہے کیونکہ جسٹ ویژولائز کی وجہ سے آپ کو ایسے چیزیں یاد نہیں رہتی. اب دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کیٹ, تو آپ میں نے کیٹ کا ورڈ بولا تو آپ کے مائنڈ میں ایک امیج ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ اس امیج کے تھرو کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں. اچھا اسی طرح یہاں پہ اس نے نام لیا کہ ویژولائز دا انفارمیشن. کوئی بھی جو انفارمیشن ہے, مطلب موسٹ آف دا انفارمیشن آپ کیا کرتے ہیں, اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جو انفارمیشن ہے آپ اس کو ویژولائز کر دیتے ہیں, لیکن ہے بھی, لیکن کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس کو اس کی پکچر یا کسی چیز سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. ان دیٹ ویری سینس آپ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسوسیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کوئی بھی انفارمیشن کو یاد کرنے میں. اچھا یوز ایکرینم اینڈ نیمونکس. اچھا نیمونکس تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, اور ایکرونمس وہی ہوتے ہیں انیشل لیٹرز جو ہوتا ہے آپ اس کو چوز کر کے ایک مطلب ایبریویشن کائنڈ آف بنا لیتے ہیں. اچھا کریٹ اے پیٹرن اینڈ ورڈز with from the information you need to remember. Associating the first letter of each item, a word, phrases, or a rhyme can make information easier to recall. These tricks are especially useful to help remember list of the order of information. اب آپ یہاں پہ اس نے وہی چیز بات کی ہے کہ آپ ایک ورڈ انیشل ورڈ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کائنڈ آف لسٹ آف دا ورڈ بنا لیتے ہیں, اس کو کسی چیز سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کو ایزیلی وہ چیز یاد رکھنا پاسبل ہو جاتی ہے. یہ بھی کائنڈ آف ٹیکنیک آپ یوز کر سکتے ہیں کسی چیز کو ریمبر کرنے کی. اچھا اس کے بعد ہے یوز امیج نیم ایسوسیشن. ریکالنگ نیم, یہ آج لاسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ, کل مزید جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹیکنیک. ریکالنگ نیمز کین بی ایزیئر بائی ایسوسیٹنگ امیج اینڈ نیمز in clever unique way. Remember the names of the presidents by associating a facial features with their names such as mutton chops, Van Burn. اچھا اب یہاں پہ اس نے بات کی ہے کہ کوئی بھی let's suppose that کہ آپ نے بندوں کے نام یاد رکھنے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یاد رکھتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی ایسوسیشن ایک امیج کے ساتھ دے دیتے ہیں. جس طرح کہ یہاں پہ مٹن چاپس ہے, ٹھیک ہے, اور وین برنر ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ مٹن چاپس لائک مٹن کے ساتھ آپ اس کو دے دیتے ہیں, اور وین برن چلو یہ تھوڑی سی مشکل ہے, میں ایگزامپل اس کو مزید ایزی کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ لیٹس فور دیٹ آپ نے ہمارے پریزیڈنٹ کی جو نام کی لسٹ ہے, ٹھیک ہے, اب ویسے تو آپ کو وہ یاد کرنا پاسبل نہیں ہوتا, بہت مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کی پکچر آپ ساتھ لگاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اس نام کو کال آؤٹ کرنے میں, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں کوئی بھی جو بندہ ہے ہم تھرو امیج ہی یاد رکھتے ہیں نا, ویژولائز کرتے ہیں, ایسے بندے کا نام ہم یاد نہیں رکھ سکتے. سو جب آپ کے پاس جب کوئی بندہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بیسیکلی اس کو امیج ہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے وہ بندے کا نام کال کرنے کے لیے. تو یہاں پہ یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ جب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک یونیک جو ہے وہ وے اختیار کرنا پڑتا ہے آپ کو کوئی بھی نام کو ریکال کرنے کے لیے. تو اس نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ ایسوسیٹ کر دیں ان کے فیشل کہتے ہیں, فیشل کہتے ہیں,
فیس سے نکلا ہے ورڈ، فیچرز کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر کے آپ وہ کیا کرتے ہیں، نام یاد رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ کل جو ریسٹ آف دی پارٹ ہے وہ ڈسکس کریں گے میموری کے ریلیٹڈ. ٹل دین اللہ حافظ.